السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 16، واللذانی، اور یعنی کہ مرد اور عورت، واللذان جو ہے یہ دونوں جنسوں کے لیے ہے، یاتیانیہا جو کہ ارتکاب کرے، منکم تم میں سے، فآذوہما تو انہیں اذیت دو، ہما ان دونوں کو، فإن تابا بس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا تو چھوڑ دو، عنہما ان دونوں کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کان توابا رحیما توبہ قبول فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 17، یہ میں دونوں اکٹھی اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ ان دونوں کا جو مفہوم ہے نا وہ ایک ساتھ پڑھنے سے سمجھ میں آئے گا۔ انما التوبۃ بے شک توبہ، اللہ اللہ کے ذمہ ہے، للذین ان کی، یعملون جو کر بیٹھتے ہیں، سوء کوئی گناہ، بجہالۃ بے سمجھی میں، نادانی میں، جہالت میں، ثم پھر یتوبون توبہ کرتے ہیں، من قریب جلدی سے، فاولئک یہی وہ لوگ ہیں، یتوب اللہ اللہ تعالیٰ توجہ فرمائے گا یا توبہ قبول فرمائے گا، علیہم ان پر، وکان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، علیما حکیما سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ جب تک یہ حکم نہیں تھا تب تک میں نے بتایا کہ یہ سب عام تھا اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، صرف شرفاء کے گھر میں ایسا نہیں تھا، باقی ہر گھر میں ہی ایسا تھا، اور اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یعنی کہ جب ایک کام ہر بندہ کر رہا ہے، پورا معاشرہ کر رہا ہے، چلے آپ سمپل مثال لے لیں، موبائل یوز کر رہے ہیں سارے، اور ہر شخص کر رہا ہے، ہر بندہ کر رہا ہے، تو کیا یہ گناہ ہے؟ نہیں ہے نا، کیونکہ اس سے تو بہت سارے خیر کے کام بھی ہو رہے ہیں اور غلط کاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور اس سے ہم ایک دوسرے سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ گناہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کے اوپر پوری بحث لے کے بھی بیٹھ جائیں تب بھی ہمیں اس میں گناہ کے پہلو اپنی ذات کے استعمال سے ہی نکلتے ہیں، یعنی کہ ہم جس انداز سے اس کو استعمال کریں گے، ہم اس انداز سے اس کے گناہ گار، یا اس کا فائدہ بھی ہوگا اور اس کا نقصان بھی ہوگا، تو وہ ہمارے اپنے استعمال پر ہے، جس طرح کا ہم استعمال کر لیں گے ہم اس طرح کا اس کا اجر پا لیں گے۔ اسی طرح اس معاشرے میں یہ چیز اتنی عام تھی کہ اس میں غلط اور صحیح، گناہ اور ثواب کا تصور ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اگر دو لوگ مل کے، یعنی کہ ایک مرد اور ایک عورت مل کے بغیر شادی کے اس طرح کی حرکت کر لے تو ان دونوں کو اتنی اذیت دو، ذہنی یا جسمانی، اتنی اذیت دو کہ وہ تھک ہار کے توبہ کر لیں اور آئندہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ اس طرح کا کوئی عمل کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں۔ لیکن اگر وہ ایسا کر لیں تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں تو ان دونوں کو چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ وہ لوگ جو نہ سمجھی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر قریب ترین ہو کے توبہ کرتے ہیں، اگر اس آیت کو میں چلیں اس کی بحث کے اوپر تو لے آتی ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی کسی اور گناہ پر بھی، کسی اور معصیت پر بھی، کسی اور وجہ پر بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس معصیت کو، اس گناہ کو، اس اسم کو ہمارے دامن سے مٹا دیتا ہے۔ تو جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اور توبہ اللہ کے ذمہ ہے، اور جب اس بات پر ہم نے توبہ کر لی، اس بندے اور بندی نے اس بات پر توبہ کر لی کہ اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ گناہ ہے، یہ پتہ تھا لیکن اس گناہ پر سزا کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ کتنا ہے یہ پتہ نہیں تھا، یعنی کہ گناہ کا پتہ تھا کہ یہ گناہ ہے لیکن معصیت پر اجر اور سزا کتنی تھی یہ نہیں پتہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق میری امت سے بھول چوک معاف ہے، تو جب بھول چوک معاف ہے تو پھر معاف ہے، یعنی کہ کوئی بھی کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بے دھیانی میں کرنے والا کوئی بھی عمل جیسے اس فلو میں ہو گیا، اس کی فطرت میں شامل ہے، یا وہ اس کا انٹینشن نہیں رکھتا تھا۔ اب جیسے میں ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک بندی ہے، وہ چلے اپنے گھر میں کوئی کام کر رہی ہے، تو اس نے پائنچے بھی اٹھائے ہوئے ہیں، بازو بھی اوپر کیے ہوئے ہیں، دوپٹہ بھی سائڈ پہ، اور وہ اپنا کام کر رہی ہے، ایک دم گھر میں کوئی غیر محرم انٹر ہو گیا، اس کی جو حالت ہے وہ اس کے سامنے آنے والی نہیں تھی، لیکن ایک دم اس کی انٹرسٹ کی وجہ سے وہ ایک دم شاکڈ ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، تو وہ فوراً جا کے اپنے بازو بھی ٹھیک کرے گی اور اپنا دوپٹہ بھی لے گی اور سامنے آ جائے گی کہ حضور کی امت کی بھول چوک ہے جو کہ معاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ جو ناسمجھی میں نادانی میں کوئی غلط کر بیٹھتے ہیں پھر فوراً اس کے اوپر توبہ کرتے ہیں، تو اللہ اتنا کریم ہے، اس کو اتنے پیار آتا ہے اپنے بندے پر، اس کی توبہ پر، کہ اس نے گناہ کیا اور فوراً اس کی توبہ قبول ہوئی، تو اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے اور توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، بشرط یہ کہ بندہ ادھر ادھر نہ بھاگے، توبہ کے لیے اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹائے، اپنے رب کی بارگاہ کی حاضری ہو اور کہیں نہ جائے تو اس کی توبہ یقیناً قبول ہوگی۔ آیت نمبر 18، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور نہیں ہے توبہ للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السیئات جو کرتے رہتے ہیں برائیاں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر جب آ جائے کسی کو احدہم الموت ان میں سے کسی کو موت، قالا تو کہے انی بے شک میں تبت توبہ کرتا ہوں الآن اب، وللذین اور نہ ان لوگوں کی تو یموتون توبہ جو مرتے ہیں وہم کفار کفر کی حالت میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے عذاباً علیما دردناک عذاب۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے، جب بھی کوئی خطا ہو جاتی ہے تو مومن فوراً توبہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے توبہ بھی پھر میں بھی ان کی جلدی قبول کرتا ہوں، اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان لوگوں کی توبہ نہیں جو کہ برے اعمال اس امید پر کرتے رہتے ہیں کہ جب موت آئے گی تو توبہ کر لوں گا۔ ایک واقعہ شیئر کیا گیا تھا کہ ایک شخص کو پتہ چلا کہ اس کی عمر 1000 سال ہے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں 900 سال گناہ کر لیتا ہوں اور آخری 100 سال میں توبہ کر لوں گا۔ تو اس نے 900 سال گناہ کیے اور جب اس کا آخری 100 سال شروع ہوا تو اس نے کہا کہ ابھی تو پورا 100 سال پڑے ہیں، میں آخری 50 سال میں کر لوں گا۔ اس نے پھر 50 سال گناہ کیے، پھر اس نے کہا کہ میں آخری 10 سال میں توبہ کر لوں گا۔ پھر جب اس کے آخری 10 سال آئے تو اس نے کہا کہ ابھی 10 سال پڑے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں آخری 1 سال میں توبہ کر لوں گا، اور یوں اس نے وہ بھی گزار دیے، اور جب اس کا آخری سال شروع ہوا تو اس نے کہا ابھی میرا پاس پورا سال پڑا ہے، میں آخری مہینے میں توبہ کر لوں گا، اور جب آخری مہینہ آیا تو اس نے کہا میں آخری 10 دنوں میں توبہ کر لوں گا، یہاں تک کہ وہ توبہ کی امید رکھتا 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 بغیر توبہ ہی کے مر گیا۔ اللہ نے اس سے توبہ کی توفیق ہی چھین لی۔ تو یہ چیز ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ موت کے تک ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب آنی ہے، یہ تو اتنی اچانک ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے سرپرائز رکھا ہے اپنے بندے کا خود کے ساتھ ملانے کے لیے، یہ تو بندہ نہیں جانتا نا، بس یہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے کہ بندے نے کب جانا ہے۔ تو اس وقت تک اپنی توبہ کو مؤخر رکھنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ جب بھی کوئی غلطی ہو تو مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اسی ٹائم توبہ کی جائے۔ یہ تو کفار کا طریقہ کار ہے، ان کا مشرب ہے کہ آخر میں جا کے توبہ کر لیں گے، ابھی ہم اپنی مرضی کر لیں، تو ہم تو مومن ہیں، ہم میں اور ان میں اتنا سا فرق تو ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو غلط کاریوں میں ہی اور گناہوں میں ہی زندگی گزارتے ہیں تو میں نے انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ جلد توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل نہیں حلال لکم تمہارے لیے ان تریثو کہ تم وارث بن جاؤ النساء عورتوں کے کرہا زبردستی، ولا تعضلوہن اور نہ انہیں روکے رکھو لتذہبوا تاکہ لے جاؤ ببعض کچھ حصہ ما آتیتموہن جو تم نے ان کو دیا ہے، الا مگر یہ کہ ان یاتینا کہ وہ کریں بفاحشۃ مبینہ کھلی بدکاری، وعاشروہن اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرو بالمعروف اچھے طریقے سے، فإن کرہتموہن بس اگر تم انہیں ناپسند کرو، فعسیٰ تو ہو سکتا ہے ان تکرہوا شیئا کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، ویجعل اللہ رکھ دے اللہ تعالیٰ فیہ اس میں خیرا کثیرا بہت ساری بھلائی۔ اس آیت میں ملٹیپل احکامات ہیں، تھوڑا سا غور کر کے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ کرہا پہ آ کے ختم ہو رہا ہے۔ اس میں ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کی زبردستی وارث بن جاؤ۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب باپ مر جاتا تھا تو بیٹا اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ شادی کر لیتا تھا اور اس کی جائیداد بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتا تھا، اس کو مہر بھی ادا نہیں کرتا تھا، اس کو اپنے نکاح میں لے لیتا تھا اور کبھی نکاح کے بغیر بھی اپنی بیوی بنا لیتا تھا۔
اور اگر یہ نہیں کرتا تھا تو اپنی مرضی سے کسی بھی شخص کے ساتھ اس کی شادی کر دیتا تھا، اپنی سوتیلی ماں کی، اور اس کا مہر خود وصول کرتا تھا۔ اور اگر اس طرح بھی ہوتا تھا کہ اس کو ساری زندگی بیوہ ہی کی زندگی گزارنے کے اوپر مجبور کرتا تھا، یہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے دوسری شادی کر لے، اور پھر اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کا تنہا وارث بن جاتا تھا۔ اور صرف عرب میں ہی نہیں، یونان میں، روم میں، ہر جگہ پہ جو ہے نا یہ والے رسمیں اور رواج رائج تھے۔ لیکن قرآن پاک نے النساء، سورہ النساء میں عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور اس رسم بد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یعنی کہ جو چیز صدیوں سے ہو رہی تھی، خواتین کے حقوق کے لیے اللہ پاک نے اس چیز کو ختم کر دیا۔ پھر آیت کا جو اگلا حصہ ہے کہ نہ روکے رکھو انہیں تاکہ لے جاؤ کچھ حصہ ان کے مہر کا جو تم نے انہیں دیا، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بدکاری کا ارتکاب کریں۔ یہ شوہروں کے لیے ہیں۔ ایک اور رسم کبھی تھی، بری رسم تھی، وہ یہ کہ مالدار جو بیویاں ہوتی تھی نا، تو مرد جو تھے ان کی طرف اگر راغب نہیں ہوتے تھے تو ان کے مال کی وجہ سے نہ انہیں طلاق دیتے تھے اور نہ ہی انہیں حقوق زوجیت دیتے تھے۔ پھر وہ اسی حالت میں مر جاتی تھیں اور یہ ان کے وارث بن جاتے تھے، اور پھر وہ یہ اتنا ان کو مجبور کر دیتے تھے کہ یہ خود خلا لے لیں۔ اب ظاہر ہے خلا لینے کی صورت میں تو مہر وغیرہ ہر چیز عادی ہو جائے گی یا معاف کرنی پڑے گی، تو وہ اتنا ان کو مجبور کر دیتے تھے کہ کہیں یہ خلا لے کے ہم سے جان چھڑا لیں، لیکن ہم نے ان کی طرف راغب نہیں ہونا۔ عرب میں تو 4 شادیوں کا رواج ہے، اور وہاں پہ بھی یہ قانونی طور پہ عدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ کسی بھی بیوی میں شوہر جو ہے وہ عدل نہیں کر سکتا۔ یہ طبعی فطری میلان جو ہوتے ہیں یہ نیچرلی ہوتے ہیں، اس میں بندے کا اختیار نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اس طرح نہ روک کے رکھو کہ ان کی زندگی اذیت بنا دو، تاکہ جو مہر تم نے ان کو دیا ہے وہ بھی واپس لے لو۔ اگر وہ کھلی بدکاری کی مرتکب ہوں، یعنی کہ بعض مفسرین نے بلکہ اکثر مفسرین نے اس کو زنا ہی قرار دیا ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغض اور نافرمانی بتایا ہے کہ یہ کھلی بدکاری ہے۔ اور عورت کے لیے اتنا زیادہ مرد کو بیٹر نہیں ہو جانا چاہیے کہ اس کی ازدواجی زندگی تلخ ہو جائے، اور پھر مرد کو اجازت ہے کہ جو مہر اس نے بیوی کو دیا ہے وہ اس سے لے کے اسے طلاق دے دے۔ لیکن یہ صرف اس صورت میں ہے جب عورت غلط ہو۔ جب مرد غلط ہو تو اللہ نے عورت کو پورے حقوق دیے ہیں کہ شوہر اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا، اس کو اس کے حقوق زوجیت بھی ادا کرنے ہوں گے، اس کے ساتھ بھی رہنا ہوگا۔ اگر نہیں رہا جا رہا تو اس کا مال اور اس کو حق مہر سمیت رخصت کرو۔ یعنی کہ یہاں پہ بھی عورتوں کا ایک حق اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر آیت کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہم سب کے لیے ہے، ساری شادی شدہ ازواج کے لیے ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزارو۔ عاشر ہوتا ہے زندگی گزارنا۔ عائشہ جو لفظ ہے، عائش، عاشر، اس سب کا مطلب یہی ہے زندگی گزارنا اور عمدگی کے ساتھ۔ اب اس آیت میں اللہ پاک نے مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، خواتین کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب جو بھی جوڑا اللہ نے آسمان پہ بنا دیا ہے وہ زمین پہ بن چکا ہے، اب اس جوڑے کی رسپیکٹ کرنا لازم ہے کہ اللہ نے آسمان پر جوڑا ہے تو ہم اسے زمین پہ جوڑے رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں میں تم سب سے بہتر ہوں۔ تو یہ ارشاد ہی کتنا پیارا ہے، اسی کو ہی اگر سمجھ لیا جائے تو گھر میں تو جنت بن جائے گی۔ بچوں کا ماحول بھی صاف ستھرا رہے گا، بچے بھی اچھا ماحول دیکھیں گے، میاں بیوی بھی جب آپس میں پیار محبت سے رہیں گے تو عاشروہن بالمعروف کی صحیح تفسیر گھر میں ہی ہو جائے گی کہ اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ تو آگے جو آیت کا اگلا حصہ ہے وہ ہم سب کے لیے ہے، اور اس میں ہمارے لیے میسج ہے اللہ کی طرف سے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو ناپسند ہو لیکن وہ آپ کے حق میں اچھی ہو، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کڑوی دوائیاں ہمارے حق میں اچھی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس سے شفا ملتی ہے۔ مشکل وقت ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب چلے جاتے ہیں۔
کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ملنے کی وجہ سے ہی ہمیں زندگی کے بہت سارے مسائل اور چیزوں کی سمجھ آتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دور سے بری لگ رہی ہوتی ہیں، ناپسند آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم ان کے ساتھ گزارا کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے اللہ نے خیر کثیر کیسے رکھی ہے، اس میں اتنا زیادہ منافع ہمیں کیسے مل رہا ہے۔ تو وہ اسی صورت میں مل رہا ہوتا ہے کہ جو بعض چیزیں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر جو ہے وہ کچھ بھی بہتری نہیں ہوتی، اور بعض چیزیں اتنی زیادہ یعنی کہ دیکھنے میں حسن و جمال میں اور خوبصورتی میں بالکل اچھی نہیں ہوتی، لیکن ان کے اندر کے فائدے جو ہیں وہ ہمیں مل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی پھل بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، ایسے ہی انسان بھی ہیں، ایسے ہی چیزیں بھی ہیں، ایسے ہی واقعات اور حالات بھی ہیں، ایسے ہی دکھ اور سکھ بھی ہیں۔ بہت سارے سکھ ایسے ہوتے ہیں، خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو گناہ اور غلط کاریوں کی طرف لے جاتی ہیں، اور بہت سارے دکھ ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو نیکیوں کی طرف اور رحمتوں کی طرف اور اپنے رب کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں کسی بھی چیز کو برا یا اچھا کہنے کا اختیار نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی بری۔ اور اس آیت کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں نا تو ہم ہر رشتے، ہر شخص، ہر برائی، ہر مصیبت، ہر آزمائش اور ہر چیز میں آسانی سے گزر جائیں، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس نے خیر کثیر کس چیز میں رکھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔